إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. صدق اللہ العلی العظیم۔ اور واسطے اللہ کے ہیں پورب اور پچھم، پس جہاں کہیں پھرو تم، پس وہاں ہے وجہ اللہ کا، تحقیق اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ یہ جو اس کے لفظی معنی ہو، تفسیر جو لکھا تھا وہ یہ ہے کہ اور پورب پچھم سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ، بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی یہ جو آیت جو بہت خاص آیت یعنی قرآن پاک میں جو ہے نا یہ آئی ہے، جہاں پہ جو ہے نا یہ بتایا جا رہا ہے کہ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی جدھر تم چہرہ کرو گے وہاں اللہ کو پاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلے فرمایا گیا تھا کہ مسجدوں کو ویران کرنے والا اور وہاں عبادت کار کو روکنے والا بڑا ظالم ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ظالم ہے۔ خیال رہے کہ مسجدیں ویران کرنے سے خدا کا ذکر بند نہ ہو جائے گا۔ اللہ کی سلطنت تو مشرق و مغرب میں ہے، جدھر نظر اٹھا کر دیکھو وہاں اس کی عبادت ہو رہی ہے، یا یہ دین کہاں کہاں ہے اس کا ذکر روکے گا کون روکے گا؟ یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بتا جا رہا ہے کہ تم اگر کوئی مسجدوں میں سے کسی عبادت گزار کو یا نمازی کو روک دو گے تو بولے چاروں سمت جو ہے نا، ہر طرف جو ہے نا اس کا اللہ کا ذکر ہو رہا، بولے کہاں کہاں اس ذکر کو تم روکو گے؟ پہلے فرمایا گیا تھا کہ کفار مسلمانوں کو مسجدوں میں اللہ اللہ کرنے سے روکتے ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم مسجدوں میں نہ جا سکو تو خدا کا ذکر نہ چھوڑو۔ پورا پچھم اللہ کا ہے، جہاں بھی بیٹھ کر اللہ اللہ کرو گے وہاں اس کو پا لو گے۔ مسجد پر ہی عبادت موقوف نہیں، بولے صرف مسجد پر ہی جو ہے نا عبادت موقوف نہیں، جہاں بیٹھ کر تم اللہ اللہ کرو گے، جہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو گے وہیں اس کو پا لو گے۔ پہلے فرمایا گیا تھا کہ کفار آئندہ مسجدوں میں ڈرتے ہوئے آئیں گے، یعنی مسلمانوں کا غلبہ ہوگا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، صرف مسجدوں پر ہی تمہارا قبضہ نہ ہوگا، بلکہ سارا مشرق و مغرب اللہ کا ہے۔ تم جدھر بھی جہاد کرتے ہو پہنچ جاؤ گے، ادھر ہی رب کی نصرت پاؤ گے اور مشرق و مغرب کے بادشاہ کہلاؤ گے۔ گویا پہلے کفار کی مغبوبیت کا ذکر تھا اور اب مسلمانوں کے غلبے کا۔ پہلے تو کفار کے جرم کا ذکر ہوا، اب ان کی سزا کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اے کافرو، ابھی ہم نے تم کو مہلت دے رکھی ہے، جب ہماری پکڑ میں آؤ گے تو کیسے اور کہاں پناہ مانگو گے، کیونکہ مشرق مغرب اللہ کا ہے، جدھر جاؤ گے اللہ کا عذاب پاؤ گے۔ یعنی یہ تین نقطوں کی طرف اشارہ ہے۔ پہلے اشارہ جو ہے کہ عبادت جو ہے یا اللہ کا ذکر جو ہے یہ صرف مسجدوں میں محدود نہیں، بولے جہاں چاہو اس کا ذکر کیا کرو، جدھر تم جا کے ذکر کرو گے وہاں اللہ کو پاؤ گے۔ یہ پہلا ہو۔ دوسرا اشارہ اس طرف ہے کہ بولے تم جدھر جدھر مشرق و مغرب میں جا کے جہاد کرو گے اللہ تمہیں نصرت یعنی کامیابی دے گا، اللہ تمہیں وہاں پہ کامیاب و کامران کرے گا۔ تیسرے طرف اشارہ یہ ہے کہ کفار بولے تم کو بھی ڈھیل ہے، بولے لیکن جب پکڑ میں آؤ گے تو کہاں بھاگو گے، کدھر مشرق کدھر مغرب، جدھر بھاگنا ہے بھاگو، بولے ادھر اللہ کا عذاب تمہارا پیچھا کرے گا۔ اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کا شان نزول میں بہت سے قول ہیں۔ ایک یہ کہ ایک بار صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اندھیری رات میں سفر کر رہے تھے، قبلے کا رخ معلوم نہ ہو سکا، جس کا جدھر دل جمع اس نے ادھر ہی نماز پڑھ لی۔ صبح کو یہ واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، تب یہ آیت کریمہ اتری جس نے بتایا کہ سب کی نمازیں ہو گئی۔ یہ ایک اس کا واقعہ ہو سکتا ہے کہ ایک روایت ہے کہ جو ہے نا ایسا واقعہ ہوا تھا کہ رات میں اندھیری رات میں گزر رہے تھے اور جو ہے نا قبلے کا رخ نہیں ملا، تو جس کا دل جدھر مطمئن ہوا، کیونکہ اس میں ایک شرعی نقطہ ہے، یہ بولا جاتا ہے کہ پہلے تو آپ کو قبلہ معلوم کرو، بولے نہیں معلوم ہو سکے مثال کے طور پر تو جدھر تمہارا دل مطمئن ہے کہ ادھر قبلہ ہوگا ادھر رخ کر کے نماز پڑھ سکتے، یہ نقطہ ہے شرعی۔ دوسرا یہ کیا تو ہوا کیا کہ جس کا دل جدھر بولا ویسے ادھر مانا ادھر وہ جو ہے نا چہرہ کر کے نماز پڑھ لیے، اور صبح جب سرکار کی بارگاہ میں پورا واقعہ پیش ہوا تو آپ فرمائے کہ سب کی نمازیں ہو گئی الحمدللہ۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ آیت مسافر کے بارے میں اتری کہ وہ بحالت سفر سواری پر نفل ادا کر سکتا ہے، خواہ اس کی سواری کا رخ کدھر ہی ہو جائے، اس کے نفل درست ہیں۔ دوسرا یہ دیکھیں کہ اگر آپ سواری پر ہیں اور آپ کو نفل پڑھنا ہے تو آپ پڑھ لیجئے، بولے سواری کدھر بھی مڑے پرواہ کی بات نہیں، آپ کی نفل ہو جائے گی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا کہ دعا کدھر منہ کر کر مانگیں، کیا نماز کی طرح اس کا بھی کوئی قبلہ ہے؟
تب یہ آیت اتری جس میں بتایا گیا کہ دعا کے لیے کوئی جہت لازم نہیں ہے، یعنی کوئی بھی ڈائریکشن لازم نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہر طرف ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تیسرا قول ہوا کہ بھائی دعا کرنے کے لیے جو ہے نا قبلہ رخ ہو کے دعا کرنا ضروری نہیں ہے، بولے جدھر دعا کے لیے کوئی جہت جو ہے نا قید نہیں ہے، بولے جدھر ہوا ادھر کر کے جو ہے نا دعا کرو۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ آیت نماز خوف کے بارے میں آئی کہ جنگ کی حالت میں سخت خوف کے وقت جس طرف بھی نماز پڑھ لیں ہو جائے گی۔ اب دیکھو چوتھا قول یہ بھی ہے کہ جہاد کے وقت بھی جو ہے نا جدھر چاہے ادھر رخ کر کے نماز پڑھ لو، ادا ہو جائے گی۔ پانچواں قول یہ ہے کہ قبلہ بدلنے پر یہود نے مسلمانوں پر طعنا کیا کہ تمہارا عجیب دین ہے جس کا کوئی قبلہ ہی مقرر نہیں، کبھی بیت المقدس اور کبھی کعبہ معظمہ۔ اس پر یہ آیت اتری جس میں فرمایا گیا کہ اہل کتاب تو سندھ کے تابع ہیں، اور اے مسلمانوں تم اللہ کے حکم کے یعنی یہاں بولا جا رہا ہے کہ بھائی جب تب تانا دے دے کہ بھائی پہلے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے، بولے اب کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھ لے، بولے یہ کیا یعنی مذاق ہے، بولے یہ کیا ہے تمہارے دن میں جو ہے قبلہ بدلتے رہتا، ایسا کر کے مذاق کرتے تھے۔ تو اس پہ جو ہے نا آیت اتری کہ بولے ٹھیک ہے تم پابند ہے، تم کو جو احکام مل گیا اس کے تم پابند، لیکن مسلمان جو ہے نا اللہ کے احکام کے پابند، ابھی ان کو اللہ کا احکام مل رہا کہ تمہارا رخ ادھر ہے تو پھر ادھر قبلہ ہو گیا۔ چھٹا قول یہ ہے کہ ایک زمانے میں مسلمانوں کو اختیار تھا کہ جدھر جائیں ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں، بیت المقدس یا خانہ کعبہ۔ اس وقت کی آیت ہو سکتی ہے۔ یہ تفسیر وہ احکام قرآن خزائن العرفان میں لکھا ہوا ہے، یعنی تفسیر کبیر میں اور احکام القرآن اور خزائن العرفان میں بھی یہ سب لکھا ہوا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، للہ میں لام ملکیت کا ہے، یعنی اللہ کی ملک ہے، یعنی اللہ کی حکومت ہے، اللہ کا ملک ہے۔ مشرق شرق شرق کا ظرف ہے جس کے معنی ہے چمکنا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، یعنی پورب کو اس لیے مشرق کہتے ہیں کہ اس طرف سے سورج اور تمام تارے چمکتے اور طلوع کرتے ہیں۔ مغرب غروب کا طرف ہے جس کے معنی ہے ڈوب جانا، اس لیے بڑے ڈول کو غرب کہتے ہیں کہ اسے پانی میں ڈبویا جاتا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ مسافر اور انوکھی چیز کو بھی اسی لیے غریب یا غرب کہا جاتا ہے کہ وہ ڈوبے ہوئے کی طرح لوگوں کی نظر وغیرہ سے چھپے رہتے ہیں۔ خیال رہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پورب اور پچھم اللہ کا ہے اور جنوب و شمال کسی اور کا، بلکہ اس سے سارا عالم اجساد مراد ہے، کیونکہ مشرق و مغرب اس کے دو کنارے بول کر پوری چیز مراد لی جاتی ہے، جیسے کہ فلاں کو سر سے پاؤں تک پسینہ آ گیا، یعنی سارے جسم پر مطلب یہ ہوا کہ پورب پچھم یعنی سارا عالم اللہ کا ہے۔ لہٰذا اگر کفار تم کو مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے نہ دیں، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا، جدھر بھی تم رخ کر لو، اینما یعنی جدھر بھی تم رخ کر لو۔ اب یعنی کیا بتایا جا رہا ہے کہ مشرق اور مغرب بولیں گے پہلی چیز تو مشرق جو ہے نا شرق سے بنا، جس کے معنی طلوع چمکنا، اس لیے جو سورج وہاں سے طلوع ہوتا، وہاں سے نکلتا، سن رائز ہوتا، اور تارے بھی وہیں سے نظر آتے تھے، اس لیے اس کو مشرق کہا گیا۔ اور مغرب جو ہے نا اس کا مطلب ہے ڈوبنا، کوئی چیز ڈوب جانا، جیسا مسافر جو ہے نا کشتی میں سوار ہو کے گیا، تھوڑی دور جا کے جو ہے نا آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر، یعنی وہ بھی غائب ہو گئے مثال کے طور پر، تو ان کے لیے بھی غریب جو ہے نا یا غرب جو ہے نا لفظ استعمال ہوتا۔ تو مغرب اور مشرق جب بولا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نا شمال اور جنوب کو چھوڑ دیا گیا۔ اب ہوتا کیا، جب بھی ہم کوئی بات بولتے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک، یہ نہیں بولتے کہ لیفٹ ہینڈ سے رائٹ ہینڈ تک، جب سر سے پاؤں بولے تو پورا جسم آ گیا مثال کے طور پر، تو ویسی طریقے سے مشرق اور مغرب بولے گا تو سارا عالم اس میں آ گیا، کہ سارے عالم میں تم جدھر منہ کرو گے وہ رب کو پاؤ گے۔ اینما، عین ظرفہ اور ما تنکیریا سے بنا ہے، تولو تولیتن سے بنا ہے جس کے معنی منہ کرنا اور بیٹھ اور پیٹ پھیرنا بھی ہے، یعنی قرب اور سلب قریب، یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں، یعنی جدھر منہ کر لو یا مسجد سے بیٹھ پیٹ پھیر کر جدھر جا کر نماز پڑھو، یعنی تم دعا نماز میں جدھر منہ کرو، فسم وجہ اللہ، ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے، ثم اور ہنا دونوں طرف مکان ہے، ہنا قریب جگہ کو بولتے ہیں اور سم دور کو کہتے ہیں، جیسے اردو میں یہاں اور وہاں، مگر اس جگہ سم ہنا کے معنی میں ہے، رول بیان میں لکھا ہوا ہے۔ وجہ کے چند معنی ہیں، چہرہ یعنی وجہ کے چند معنی ہیں، پہلی چیز ہے چہرہ، ذات کو بھی وجہ کہتے ہیں، جیسے انی وجہت وجہیہ، اور مرضی جیسے انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کل شیء ہالک الا وجہہ، اور جہت سمت یہاں چاروں معنی بن سکتے ہیں، اگر چہرہ مراد ہو تو اس کی اضافت اللہ کی طرف تشریفی ہوگی، جیسے ناخت اللہ و بیت اللہ، یعنی ادھر ادھر اللہ کا پیدا کیا ہوا چہرہ ہے، تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے مقبول بندوں کے چہروں کو وجہ اللہ کہا گیا، اللہ کے مقبول بندوں کو بھی وجہ اللہ کہا گیا،
یعنی جدھر بھی منہ کر لو گے ادھر ہی مقبولیت مقبولان خدا خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پاک پھر پھرا ہے، تم ہر طرف ان کی سنت کو پاؤ گے، کیونکہ انہوں نے سفر اور خوف کی حالت میں ہر طرف ہی نماز پڑھی۔ اور اگر ذات مراد ہے، یعنی پہلی چیز تو چہرے سے مراد ہے، وجہ جو بولتے ہیں اس کا معنی تو چہرے کر لیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم جدھر بھی چہرہ کرو گے مثال کے طور پر ادھر جو ہے نا اللہ کو پاؤ گے، اللہ کی رحمت کو پاؤ گے۔ دوسری چیز، جو مقبولان بندے ہوتے ہیں ان کے چہرے کو بھی وجہ اللہ کہا گیا، یعنی ان کے چہروں سے بھی جو ہے نا نور کی تجلی، اللہ کی تجلی جو ہے نا ظاہر ہوتی ہے، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً بتایا گیا کہ آپ ہر حالت میں نماز ادا کیے مثال کے طور پر۔ اور اگر ذات مراد ہے تو اس سے رب کا علم اور رحمت مقصود ہوگی، یعنی جدھر بھی تم منہ کر لو گے ادھر ہی اس کی رحمت پاؤ گے۔ اور اگر رضا ہے تو معنی ظاہر ہیں کہ ہر طرف اللہ کی رضا ہے، اور اگر جہت اور سمت مراد ہو تو یہ معنی ہوں گے کہ تم جدھر بھی منہ کر لو گے وہیں اللہ کی پسندیدہ جہت یعنی ڈائریکشن ہے۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ وجہ کے معنی قصد اور نیت کے بھی ہیں، چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے بمعنی قصد، اب معنی یہ ہوئے کہ تم جدھر منہ کرو گے ادھر ہی اللہ کا ارادہ ہے، غرض کہ ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے، یعنی ہر معنی سے سمجھا دیا گیا کہ اگر ذات سمجھے تو ویسا ڈائریکشن سمجھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم جدھر منہ کرو گے اللہ کو وہ ڈائریکشن پسند ہے، وہ ہو گیا۔ پھر ایک طرف جو ہے نا اگر تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر قصد بولیں گے تو بولے تم جدھر جو ہے نا ارادہ کرو بس اللہ کا ارادہ ادھر ہی ہے کہ جو ہے نا وہ ایکسیپٹڈ ہے، بولے بس جدھر تم منہ کرو گے اللہ ہی اللہ ہے، کہیں پر بھی تم چاہے اپنے گھر میں کمرے میں چھپ جاؤ اللہ اللہ ہے، چاہے سڑک پہ آ جاؤ اللہ اللہ ہے، چاہے جنگل میں چلے جاؤ اللہ اللہ ہے، چاہے ہوا میں پلین میں بیٹھ کرو وہیں بھی اللہ اللہ ہے، چاہے زمین پہ کہیں یعنی بولتے نا جنگل میں چلے جاؤ یا غار میں چلے جاؤ وہیں بھی اللہ اللہ ہے، یہاں تک کہ زمین کے نیچے خبر میں بھی چلے جاؤ وہیں بھی اللہ اللہ ہے۔ ان اللہ واسع، لفظ واسع یا سعتا بنا ہے جس کے معنی ہیں لا محدود فراخی، خواہ مکان کے لحاظ سے ہو یا حالت کے یا فعل کے لحاظ سے، یا حق تعالیٰ کا نام وسیع یعنی واسع بھی ہے جس کے معنی ہیں کہ اس کا علم، اس کی ملکیت، اس کی قدرت، اس کا خلق تمام عالم کو گھیرے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، ملکیت، قدرت تمام عالم کو اور خلق جو ہے نا تمام عالم کو گھیرے ہوئے ہے۔ خود لامحدود جیسے فرمایا ورحمتی وسیعت کل شیئن، اور فرمایا وسیع ربی کل شیئن علما علیہم علیم، یا گویا واسع ہی کا بیان ہے، یعنی اس کی سلطنت سب کو گھیرے ہوئے ہے اور پھر وہ کسی سے بے خبر نہیں بلکہ سب کو جانتا ہے۔ علیم میں بشارت بھی ہے اور ڈرانا بھی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ بقدر طاقت نیکیاں کیے جائیں، یعنی بتایا جا رہا کہ جو ہے نا اگر علیم واسع کے معنی بھی لیتے ہیں تو بولے ہر طرف ہر جگہ جو ہے نا وہ گھیرا ہوا ہے اور ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے، وہ سننے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیریں شان نزول اور تعلقات کے لحاظ سے بہت بہت ہے، یا یہ کہ اے مسلمانوں اگر مشرکین کو مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے منع کرتے ہیں تو تم اس کی پرواہ نہ کرو، یعنی مشرکین اگر تم مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے پناہ روکتے ہیں تو اس کی پرواہ نہ کرو، تو اس سے اللہ کا ذکر رک سکتا ہے اور نہ تمہاری نمازیں، بولے نہ اس سے اللہ کا ذکر رکے گا نہ تمہاری نمازیں رکیں گی، کیونکہ اس کی عبادت صرف مسجدوں کی چار دیواری میں ہی محدود نہیں بلکہ سارا مشرق و مغرب اسی کا ہے اور سارے عالم میں اسی کی سلطنت ہے، تو جہاں کہیں بھی موقع پا کر نماز پڑھ لو گے ادھر ہی اللہ کی رحمت، کیونکہ اللہ بڑی وسیع مملکت والا، بڑے علم والا ہے۔ یا اے مسلمانوں تم بحالت سفر نفل نمازیں سواری پر جدھر منہ کر لو گے ادھر ہی اللہ کی رحمت و قبولیت ہے۔ یا اے مسلمانوں تم بحالت خوف جب جہاد میں ڈرتے ہوئے نماز پڑھو تو جدھر منہ کر لو گے ادھر ہی اللہ کی رحمت ہے۔ اس آخری صورت میں یہ آیت فَوَلَّوْا وَجْهَهُمْ شَطْرَهُ سے منسوخ ہے، یا اے لوگو تم جدھر منہ اٹھا کر دیکھو گے وہیں اللہ کی معبودیت ہے، ہر جگہ اس کی عبادت ہو رہی ہے، لہذا تم بھی اس کی عبادت کرو۔ یا اے صحابہ کرام تم جدھر بھی جہاد کے لیے جاؤ گے ادھر ہی اللہ کی رحمت، اس کی فتح و نصرت پاؤ گے۔ یا اے کافرو تم جدھر بھی بھاگ کر جاؤ گے ادھر ہی اللہ کی ذات ہے، یعنی اس کے عذاب اور غضب سے کہیں امان نہ پاؤ گے۔ یعنی اب یہ ساری چیزیں مثال پھر سے خلاصے میں بتا دی گئی۔ پہلی چیز کہ تم جدھر، آپ غور تو کرو، ہم کبھی غور نہیں کرتے، اکثر جو ہے نا ہر شے، دنیا کی ہر شے، چاہے وہ مٹی ہو، پتھر ہو، چڑی ہو، جانور ہو، دنیا کی ہر شے اللہ کے ذکر میں، تو ذکر اللہ کا جو ہے نا یہ ہر سمت ہو رہا ہے، ہر جگہ اللہ کا نور موجود ہے۔
چاہے تم صبح کے وقت جو ہے نا چڑیوں کو دیکھ لو یا کبھی بھی دیکھ لو، تم ذکر میں پاؤ گے، یہاں تک کہ جھاڑ جو ہے نا وہ اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں، چرند پرند ہر چیز اللہ کے ذکر، یعنی ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے۔ تو جدھر تم جاؤ، جدھر منہ کرنا، جدھر موقع جیسا بنے ویسا اللہ اللہ کیا کرو، تمہیں کامیابی ملے گی، تمہیں نصرت ملے گی۔ خیال رہے کہ وسعتیں بہت سی ہیں، وسعت علمی اور وسعت احسانی، کہ اس کا علم اور اس کی نعمتیں ہر چیز پر حاوی ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی وسعت علم یعنی اس کا علم جو ہے ہر چیز پہ حاوی ہے، ہر چیز کا وہ علم رکھنے والا ہے۔ اور دوسری چیز وسعت احسانی، بولا اس کے احسان تو کتنے احسان ہیں اس کے، ہم گن نہیں سکتے۔ بعض مخلوقات کو کچھ وسعتیں خاص ملی ہیں، لیکن مطلق وسعت والا رب ہی ہے۔ اگر اس کے علم کو دیکھو تو ایک دریا نا پیدا کنارہ ہے، اگر اس کے احسانات پر نظر کرو تو بے حد اور بے شمار ہیں، اگر اس کی قدرتوں میں غور کرو تو انداز سے باہر، لہذا کہنا پڑے گا کہ وہی حقیقی واسع اور وہی حقیقی علم والا، یا واسع بمانے وسعت و گنجائش والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے امت مصطفی کو بہت وسعتیں اور گنجائشیں دینے والا ہے۔ چنانچہ اسلام میں رب نے بہت سی وسعتیں دی ہیں، جیسے کہ ہر جگہ نماز درست ہے، پانی نہ ہو تو مٹی سے تیمم جائز ہے، ناپاک چیزوں کو پاک کرنے کے لیے بہت آسان طریقے مقرر ہیں، دودھ گھی تک پاک ہو سکتا ہے، توبہ کے لیے بہت سہولتیں دے دیں، زکوٰۃ صرف 40واں حصہ ہے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک واسع کا علم کے مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے انسان کو عقل دی۔ یعنی پہلی چیز تو یہاں رک کے تھوڑا سا سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنے احسان ہیں ہم پر، ہم اگر تصور کرتے جائیں نا تو ہم تصور نہیں کر سکتے، ان گنت۔ اگر اللہ کے علم کی ہم بات کریں تو بولے ایسا جو ناقابل، یعنی اس کا کنارہ آپ کو نظر ہی نہیں آیا، ایسا سمندر، ایسا علم ہے۔ دیکھو نا آپ مثال کے طور پر جو اسپیس میں جا رہے ہیں، ستاروں کے بارے میں، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں جو ویڈیوز آ رہے ہیں، آپ غور تو کرو۔ بولے جو پلین چھوڑا گیا تھا آج سے 30-35 سال پہلے، وہ جا کے جو ہے نا آپ، بولے ہمارے جو خالی 9 پلانٹ ہماری گیلیکسی، یعنی ہمارا ملکی وے جو ہے، ہمارا یونیورس جو ہے، بولے خاص اس کو کراس کیا بس۔ بولے اس کی بھی جو حد ہے نا، آخری حد، اس سے آگے بڑھنا بولتا اس کو اور 35-30 سال لگیں گے مثال کے طور پر۔ اور ہم یعنی ہمارا جو یونیورس ہے، ہماری جو گیلیکسی ہے، وہ کتنوں میں، اربوں خربوں گیلیکسیوں میں ایک ہے۔ اللہ اکبر! تو سوچو اللہ کا علم، اس کی وسعت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور رہی بات احسانوں کی، تو اتنے احسان ہیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ بہت ہی آسان طریقے سے، بولے وضو بنا لو، بولے اگر نہیں بیمار ہو، وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لو، پانی نہیں ہے بولے تیمم کر لو، بولے گندگی لگ گئی، بولے بس دھو لو پاک ہو جائیں گے۔ پہلے تو کاٹنا ہوتا تھا، پڑے نا اس سے پہلے کئی چیزیں اتنی آسانی سے، بولے زکوٰۃ کسی پر جو ہے نا 1/4 حصہ تھا، 25% دینا تھا، ہم کو خالی 2.5%، 40واں حصہ دینا ہے، اور وہ بھی سال میں 1 مرتبہ دینا ہے۔ اور کتنے کتنے چیزیں یار آسانی ہمارے لیے کر دی گئی، احسانی احسان اللہ کا بے شمار احسان ہے ہمارے اوپر۔ توبہ کی بھی کئی صورتیں رکھ دی گئی، بولے اس رات توبہ کر لو قبول ہو جائے گی، بولے تہجد میں توبہ کر لو قبول ہو جائے گی، بولے ماں باپ والدین سے جا کے معافی مانگ لو، توبہ تمہاری قبول ہو جائے گی۔ بولے کتنے فائدے، اتنے احسان کے ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے، اتنے احسان ہم پر کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ صوفیہ کرام کے نزدیک واسع کے علم کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے انسان کو عقل دی جو محدود ہے۔ صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ جو عقل جو ہے وہ محدود ہے، عشق بشخا جو لا محدود ہے، عشق جو ہے نا وہ لا محدود ہے۔ بولے عقل جو ہے نا محدود ہوتی، عقل ہمیشہ کیا ہے 2+2 4، لیکن عشق کیا ہے 2+2 بول سکتا، ہاں ہو سکتے 22 ہے، 2 اور 2 22 ہو سکتے، یہ عشق بول سکتا۔ تو عشق لا محدود ہے، پھر دنیا کو محدود بنایا اور آخرت کو غیر محدود، پھر دنیا محدود ہو گئی اور آخرت غیر محدود۔ عقل محدود سے دنیا محدود کو جانو، اور عشق غیر محدود سے غیر محدود آخرت کو پہچانو۔ کیا پیاری بات ہے! بولے جو عقل تمہاری محدود ہے، بولے اس سے دنیا کو سمجھو کافی ہے، لیکن جو عشق جو ہے وہ غیر محدود ہے، اس سے جو ہے نا آخرت کی غیر محدود کو پاؤ۔ رب نے اپنے محبوب کو غیر فانی لا محدود و صفات بخشے۔ حضور علیہ السلام کو عقل سے نہ پر کو عشق سے معلوم کرو۔ بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل سے نہیں، اس سے معلوم کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ کا قرب آپ کو حاصل کرنا ہے، آپ کے قریب جانا ہے، تو آپ عشق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کرو، عقل سے نہیں معلوم کر سکتے۔ عقل کیا بولے گی؟ معلوم وہی بولے گا وہ تو ہم بشر تھے، بولے وہ تو ہماری طرح کھاتے پیتے تھے، بولے وہ ہماری طرح چلتے پھرتے تھے، بولے ہماری طرح ہم کو موت آ گئی، یہ عقل بولے گی۔ لیکن پھر عشق بولے گا، کیا بولے گا معلوم ہے؟ بولے ان کا سایہ نہ تھا، وہ نور علا نور تھے، انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، انہوں نے سورج کو پھر سے نکالا، بولے انہوں نے جو ہے نا کلام جانوروں سے کلام کیے، انہوں نے بولے جھاڑوں سے کلام کیے، پتھروں نے ان کو سلام کیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا پھر تم کو عشق سے معلوم ہوگی۔ سمندر کا پانی ہو اور سورج کی روشنی کسی طرح رو سے نہیں، یعنی ترازو سے نہیں تول سکتی،
یوں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل عقل کے ترازو سے مت تولو، عقلی اطاعتوں کا بدلہ جنت اور وہاں کی نعمتیں ہیں، مگر عشق کا عوض دیدار الہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو عقل کیا بولے گا معلوم ہے کہ بولے بھائی فلانی میں نماز پڑھ لیا، فلانا میں روزہ رکھ لیا، فلانی میں عبادت کر لیا، بولے مجھے جنت مل جائے گی، یہ عقل ہے۔ بولے میں گناہوں سے بچوں گا، دوزخ سے بچ جاؤں گا، یہ عقل ہے۔ لیکن عشق کیا بولتا معلوم ہے؟ بولے مجھے دیدار الہی کی طلب ہے، مجھے دیدار مصطفیٰ کی طلب ہے، یہ عشق ہے۔ رب تعالیٰ اپنے محبوب کو وسعتیں دینے والا ہے، عاشقوں سے عشق میں وسعتیں بخشنے والا ہے، اور جانتا ہے کہ کون کس وسعت کے لائق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بخشنے والا ہے کہ جتنا عشق، اور عشق میں کتنی وسعت ہونی چاہیے، اس کا عشق کہاں تک ہونا چاہیے، یہ اللہ جاننے والا ہے اور وہی بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے جو ہے نا کہا جاتا کہ کوئی مراقبہ، کوئی محنت، کوئی نماز تم کو وہاں نہیں پہنچا سکتی سوائے اللہ کے فضل کے۔ اللہ کا فضل شامل حال ہو گیا تو پھر وہ تم کو اس سے بھی نواز دے گا، اور ایسی وسعت سے نوازے گا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اگر ویسا عشق تم کو نصیب ہو گیا جو لامحدود عشق ہے، تو اللہ کیا ہے، وہ بھی لامحدود ہے، پھر وہ اس کا دیدار جو ہے نا اس میں یعنی مناسب ہے، یعنی ممکن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آیت اور اس کی تفاسیر سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلی، امتوں کی نمازیں عبادت خانوں کے سوا کہیں نہ ہو سکتی تھی۔ اسلام میں مسلمانوں کے لیے ساری زمین مسجد ہے۔ اگر کسی جگہ نماز کی ممانعت ہوگی تو کسی عارضے کی وجہ سے، جیسے کہ قبرستان یا یعنی مذبح خانہ اور حمام وغیرہ، بولے بس ٹوائلٹ، حمام وغیرہ اور قبر کے سامنے قبرستان اور یہ ساری یہ چیزیں چھوڑ کے بولے نماز کہیں بھی ہو سکتی، مسلمانوں کی نماز کہیں بھی ہو سکتی، ساری مسجد ساری زمین جو ہے نا مسجد بنا دی گئی۔ پہلے کی امتوں میں کیا تھا کہ بس خالی جو ہے نا عبادت گاہوں میں ہی جو ہے نا نماز ہو سکتی، اور آدمی وہی فالو کرتے وہ لوگ۔ لیکن ہمارے لیے جو ہے نا اس کی چھوٹ ہے، بولے جہاں چاہے ادا کرو۔ اگر کسی کو سمت قبلہ نہ معلوم ہو سکے تو جدھر دل گواہی دے دے ادھر ہی نماز پڑھ لیں۔ تو یہ نقطہ ہمیشہ یاد رکھو، کبھی آپ سفر میں ہیں، آپ کو قبلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن آپ کا دل بول رہا ہے کہ قبلہ ادھر ہے، بس ادھر منہ کرو، نماز پڑھ لو، انشاءاللہ اللہ اسے قبول فرمائے گا۔ سفر میں نوافل اور خوف میں ہر نماز، اور خانہ کعبہ اور مکہ معظمہ کے قطر والے ملک میں جس طرح رخ کر کے پڑھ لی جائے جائز ہے۔ دعا کے واسطے کوئی سمت لازم نہیں، امام کو بھی چاہیے کہ اکثر داہنی طرف رخ کر کے دعا مانگیں، کیونکہ سنت ہے، مگر کبھی کبھی اور سمت بھی دعا مانگا کرو، یعنی جدھر منہ چاہے، جدھر پلٹ کے کرنا چاہے کرو، کوئی بات نہیں۔ نیکی سے روکنا سخت گناہ ہے، کسی کے روکنے سے نیک کام تو نہ رکے گا، مگر خود روکنے والا پروبال پڑے گا، یعنی اس کو نقصان ہوگا۔ اگر مسلمان ایمان کا ہتھیار لے کر جہاد کرے تو ہر جگہ فتح و نصرت ان کے ساتھ ہوگی۔ قرآن کریم بھی وہی جو ہے نا الفاظ، وہی بات بتا رہا۔ آج کے اس پریشان کن ماحول میں بھی بولے کہ ہم کو اگر جیتنا ہے، وہ کیسے جیتیں گے؟ تو بولے ایمان سے۔ تم اگر ایمان کی تلوار اٹھا کے تم جدھر جاؤ گے نا ادھر تم کو کامیابی ملے گی۔ تو آج جو حالات ہے، اس کی اشد ضرورت ہے کہ ہم ایمان کو مختی سے تھام لیں، جتنا ہو سکے اپنے ایمان کو تر و تازہ کرے، جتنا ہو سکے جو تفسیر میں سن رہے ہیں کہ جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرو، وعدہ خلافی مت کرو وعدہ خلافی، بولے مٹی سے بچو، بچ جاؤ، چغلی اور غیبت سے بچو، بچنا ہے، حسد مت کرو۔ جب ہم سن لیے کہ بھئی حسد کرنے والا خود اپنی آگ میں جلتا، حاصل کچھ نہیں، تو حسد کر کے فائدہ کیا؟ بولے چوری کرنے والا جو ہے نا وہ اپنے وبال میں پھنستا، ہم کو پتہ لگ گیا۔ ان سارے چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرتے چلو، اپنے ایمان کو جو ہے نا ترو بالا کرتے چلو، اور جو ہے نا اپنے ایمان کو پروان چڑھاتے چلو۔ کیا پتا تم اسے اس سے نواز دے جاؤ جس کی کوئی وسعت نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اس سے تم کو نواز دے، جب ہر شمت ہر جگہ اللہ کا نور ہے، تو جو ہے نا ایسی آنکھ بھی اللہ ہم کو عطا کرے جو ہم اس کو دیکھ سکیں، سبحان اللہ، اس کا دیدار کر سکیں، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر کچھ اعتراضات ہیں۔ پہلا اعتراض، اگر ہر طرف اللہ کی رحمت ہے تو مسلمان نماز میں کعبے کی طرف کیوں منہ کرتے ہیں؟ چاہیے کہ ہر طرف نماز پڑھ لیا کریں۔ اب دیکھو سوال ایسا ہوا کہ بولے جب اللہ ہر طرف ہے تو بولے تم قبلہ کی طرف ہی کیوں نماز پڑھتے، کہیں بھی منہ کر کے پڑھ لو نا۔ سوال ہو، اس کا جواب سنیے۔ تاکہ مسلم قوم میں اجتماع شان پیدا ہو، اسی لیے نماز، روزے، حج وغیرہ کے لیے وقت بھی مقرر کیے گئے ہیں، اور مسجدوں میں حاضری کا حکم دیا گیا۔ نیز سمت مقرر ہونے سے دل میں سکون رہتا ہے، اسی لیے نمازی کی نظر بھی ایک جگہ رہنی چاہیے، ہر طرف دیکھنے سے دل بٹتا ہے۔ نیز اس میں رب کی شان قہاری نظر آتی ہے کہ اس نے کروڑوں انسانوں کو ایک رخ پر جمع فرما دیا، اور چونکہ خود کعبے کو سجدہ کرنا مقصود نہیں، لہٰذا بعض صورتوں میں ہر طرف نماز جائز کر دی گئی۔ کیا پیارا جواب ہے، دیکھیے۔ بولے اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ پہلی چیز تو کیا ہے کہ اجماع ہو، ایک اجتماع ہو، ایک شان پیدا ہو۔ دیکھو اس واسطے جب مسلمان سب مل کے جب نماز پڑھتے ایک رخ ہو کے، اس میں ایک الگ ہی شان پیدا ہوتی۔ آپ دیکھو کبھی کعبۃ اللہ کے ویڈیوز دیکھو، سب ایک دم سجدے میں جاتے تو جو منظر ہوتا
اتنا دلکش منظر ہوتا کہ بیان کے بارے کے، لاکھوں جو ہے نا اس میں امیر ہیں، غریب ہیں، بہت زیادہ طاقتور ہیں، جو نا کمزور ہیں، بیمار ہیں، صحت مند ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان، سب موجود ہیں، اور سب جو ہے نا ایک طرف دیکھ رہے ہیں، سب جو ہے نا ایک طرف جو ہے نا سجدہ گو ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، تو وہ قہاریت ظاہر کرنا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم ہوا کہ نماز پڑھو تو ایک ساتھ، اور ہوتا ہے کیا معلوم ہے، نماز میں بھی دیکھیا جب آپ اللہ اکبر کے رکعت باندھ لیے، اب جیسا ادھر نظر پڑی کوئی آیا بازو، اب تمہارا دل پھٹک گیا، بولے دل تمہارا بڑھ گیا وہاں پہ، دل جو ہے نا بھٹک گیا وہاں پہ، بولے وہاں کے بازو ٹھہرا، بولے پانی گرا میرے کو ٹچ کرا، بولے پتا نہیں یہ سارا خیال تمہارا شروع ہو جاتا۔ اور جو ہے نا اب اس لیے جو ہے نا نظر، جیسا تم رکعت باندھے تو نظر کہاں رکھنا ہے؟ سجدے کی طرف، جہاں تم سجدہ کرتے نا وہیں تمہاری آنکھیں ٹکی ہوں بس۔ اور جب تم رکوع میں جاؤ، دو انگوٹھوں کے بیچ میں نظر رکھو، پھر تم اٹھ کے ٹھہرو، تمہاری نظر وہی سجدے کی طرف۔ اب تم جب بیٹھتے مثال کے طور پر اتحیات پڑھنے بیٹھتے، اس وقت تمہاری نظر دونوں گھٹنوں کے، دونوں گھٹنوں یعنی گود میں، اس طریقے سے نماز ادا کرنا ہے تاکہ نماز ہماری، ہم جو ہے نا بھٹکے نہیں، خیال نہیں بھٹکے، پھر ہماری نظر جو ہے نا بٹے نہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا جماعت میں بھی سب مسلمان جب ایک طرف دیکھیں گے تو اس میں ایک الگ ہی نور، ایک انرجی، الگ ہی بات پیدا ہوگی۔ اور سائنس جو ہے نا آج یہ پروف کر رہی کہ آپ کی نظر میں جو ہے نا انرجی ہے، جب سب مل کے ایک چیز کو دیکھتے ہیں، ایک طرف دیکھتے ہیں، تو اس میں بہت زبردست انرجی پیدا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک اس میں ایک الگ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ ایک پورا الگ سبجیکٹ ہے، انشاءاللہ کبھی اس پہ بات کریں گے کہ کیا اس میں کیفیات ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ نماز کی روح ہے، اصل عبادت کی روح ہے۔ ذکر کرتے ہیں تو بولا جاتا ہے کہ آنکھ اپنی بند کر لو تاکہ پھر بھٹکے نہیں، تمہارا دل بٹے نہیں، تاکہ ایک طرف جو ہے نا تمہاری تصور ٹھہر جائے، ایک طرف تمہاری توجہ بیٹھ جائے، پھر اس میں کچھ بات اور پیدا ہو جاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا سوال ایک یہ ہے، اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ بھائی سفر میں ہم کعبے کو، اچھا ہمیشہ یہ خیال رکھو کہ ہم سجدہ کر رہے کعبے کو نہیں کر رہے، ہاں یہ غلط فہمی ذرا دور کرو، سجدہ ہم اللہ کو کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم کیا بولتے ہیں؟ منہ میرا کعبے کی طرف پڑھ رہے نماز، کس واسطے؟ نیت میں ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں سنت فجر کی مثال کے طور پر، واسطے اللہ کے، ہم اللہ کے واسطے پڑھ رہے ہیں، ہم سجدہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن چہرہ کعبے کی طرف۔ تو سجدہ ہم کعبے کو نہیں کر رہے، ہمارا چہرہ کعبے کی طرف، سجدہ ہم اللہ کو کر رہے ہیں۔ اس لیے بولا گیا کہ نماز میں کم سے کم تصور یہ کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا، تو اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں ٹھہر کے جو ہے نا نماز پڑھ لے۔ اور بصیرت جس کو عطا ہوئی وہ تو دیدار میں نماز ادا کرتے ہیں، وہ بات کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز میں کعبے کو منہ کرنا فرض نہیں، زیادہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہوگا۔ اب دیکھو سوال یہ اٹھا، اچھا ٹھیک ہے، اس کا مطلب کعبے کی طرف منہ کرنا بولے فرض نہیں ہے، بولے خالی بس ثواب ہے، کر لیے کا جواب سنیے۔ شان نزول و تعلق میں اس کا جواب تفصیل گزر گیا، یا تو یہ آیت دعا کے لیے ہے، یا مسافر اور خائف کے لیے، یا کفار کو ڈرانے کے، یا مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے ہے، اور اگر اختیار دینے کے لیے ہے تو اس آیت سے منسوخ ہے فَوَلَّوْا وَجْهَهُمْ شَطْرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی اور ایک آیت جو ہے بعد میں منسوخ ہوئی، یعنی بتایا کیا جا رہا کہ اگر خصوصاً نماز کی اگر بات ہو تو پھر اور ایک آیت اس کے بعد آئی کہ بھئی اپنا چہرہ جو ہے نا کعبے کی طرف ہی کر کے نماز پڑھا کرو کر کے، لیکن اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ کوئی سفر میں ہے، کسی کو قبلہ پتہ نہیں چل رہا، کوئی جہاد میں ہے، کوئی پریشانی میں، اس حال میں جو ہے نا جدھر من چاہے ادھر کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تیسرا اعتراض، جب دعا کے لیے کوئی سمت مقرر نہیں تو مسلمان آسمان کی طرف ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیا وہاں خدا رہتا ہے؟ ہاں یہ بھی تو کچھ بڑا تگڑا سوال ہے، صحیح سوال ہے، بہتوں کے ذہن میں گیا۔ اکثر دعا اٹھا کے یا اللہ ہمیں دے دے، اکثر جو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، بولے ایسا کیوں کرتے کہ آسمان میں اللہ رہتا ہے؟ یہ سوال ہوا۔ دیکھیے اس کا جواب چند وجہ سے، ایک یہ کہ سنت انبیاء ہے، ان کی اطاعت سے دعا زیادہ قبول ہوگی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ جتنے انبیاء کرام آکے کے دنیا میں سب ایسے ہی دعا مانگتے تھے، تو ہم اس لیے ایسی دعا مانگتے کہ ہم کیونکہ جو ہے نا ہم ان کی اتباع کرتے تاکہ ہماری دعا قبول ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ آسمان تمام نعمتوں کا خزانہ ہے، وفی السماء رزقکم، تو اس طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ مولا تو ہمیں یہاں سے نعمتیں دے، جیسے مثال کے طور پر یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ ہر نعمت یعنی آسمان سے جو ہے نا ہر نعمت نازل ہوتی، تو اس وجہ سے جو ہے نا ادھر اشارہ کر کے بولتے یا اللہ، جیسا کہ مثال کے طور پر شاہی نوکر خزانے پر جمع ہوتے ہیں اور وہاں سے ہاتھ پھیلا کر تنخواہیں لیتے ہیں، یعنی اب مثال دیتے ہیں کہ اب بھائی آپ کو سیلری لینا ہے تو جو ڈپارٹمنٹ میں آپ کام کرتے ہیں وہاں تو سیلری ملے گی نہیں، آپ کو جانا کہاں پڑتا؟ فائنانس ڈپارٹمنٹ، بولے ٹریجری میں جاؤ، رجا خزانہ ہے، وہاں جا کے آپ کو سیلری لینا پڑتا۔ تو ویسی ہی مثال ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے نا سرکار وہاں بیٹھی ہوئی ہے، سرکار تو ہر طرف ہے، لیکن وہ انداز ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا ساری نعمتیں، جو ام الآسمان جو ہے نا نعمتوں کی ماں ہے، وہیں سے ساری نعمتیں ہم کو ملتی ہیں، اسی لیے ہم ادھر اشارہ کر کے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں عطا کر۔ تیسرا یہ کہ ہم کو بڑی بڑی نعمتیں دے، جیسے شاہی نوکر خزانے پر جمع ہوتے ہیں اور وہاں سے ہاتھ پھیلا کر تنخواہ لیتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ ہم کو بڑی بڑی نعمتیں آسمان ہی سے ملتی ہیں، بارش، دھوپ، موسم کا تبدیلنا، تندرستی اور بیماری آسمان اثرات سے ہوتی ہیں،
تو چونکہ اس طرف سے نعمتیں لینے کی عادت پڑ چکی ہے اس لیے ادھر ہی سے مانگتے ہیں. بولے ہر چیز، بارش آسمان سے ہوتی، دھوپ آسمان سے آتی، بیماری وبائیں بلائیں آسمان سے نازل ہوتی، اس کا علاج رحمت اللہ کی جو ہے نا آسمان سے نازل ہوتی، اللہ کا نور آسمان سے برستا. بولے ہم کو عادت پڑی، بولے وہیں سے اتنی ساری نعمت آ رہی، اس لیے ہم ادھر ہی نظر کر کے جو ہے نا مانگ رہے ہیں. یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ کعبہ قبلہ نماز ہے اور آسمان قبلہ دعا ہے. کیا پیاری بات ہے، دیکھیے کعبہ قبلہ نماز ہے اور آسمان قبلہ دعا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں، بیت المعمور قبلہ ملائکہ ہے. بیت المعمور یعنی اب جہاں پر کعبۃ اللہ ہے مکے میں، بولے بالکل اسی کے اوپر جو ہے نا عرش پہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر بنایا جس کا نام بیت المعمور، اور فرشتے ہمیشہ اس کے طواف میں رہتے ہیں، ملائکہ. اور کرسی قبلہ کروبین، پھر کرسی جو ہے نا وہ قبلہ بنی کس کی؟ بولے خاص ملائکہ کی، جو بہت زیادہ خاص جو فرشتے ہوتے ان کی. اور عرش قبلہ حاملین کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولے جو فرشتے ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں، اکابیر فرشتے، بولے ان کا جو ہے نا عرش قبلہ بنا. عرش اور ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ قلب اور کعبہ روح ہیں. بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا قبلہ قلب کا ہے تو کعبہ روح ہے، جس کے طفیل یہ سارے قبلے پیدا ہوئے. اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اجمعین نے نماز پڑھانے کی حالت میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا. اب دیکھیے بہت زبردست بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے اتنے بڑے صحابی اکرام، آپ نماز پڑھا رہے جماعت سے، ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لاتے ہیں، تو اب جماعت میں امام کی نظر کدھر ہونی چاہیے؟ لیکن صدیق اکبر سرکار کو دیکھ لیتے آتے ہیں. آپ کی نظر سرکار جیسے سرکار کو دیکھتے ہیں تو آپ نے کیا کیا؟ تو خود مقتدی بن گئے، اور اسی وقت سے حضور علیہ السلام امام، کیونکہ قبلہ کو پیٹ کر کے نماز نہیں ہوتی. تو آپ نے جیسے آپ کو دیکھا آپ خود مقتدی پیچھے آ گیا اور سرکار جا کے امامت کرنے لگے ٹھہر کے. تو کیا پتا چلا اس سے بھائی؟ اس حدیث سے ہم کو کیا پتا چل رہا؟ ارے جو قبلہ نما ہے وہ پیچھے کیسے نماز پڑھے؟ بولے وہ تو قبلہ ہے، وہ تو سامنے ہی پڑھیں گے نماز، ہم مقتدی بن جائیں گے، امام بھی جو ہے نا مقتدی بن جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی لیے مسجد نبوی شریف میں صرف صف صف کی بائیں جانب دائیں طرف سے افضل ہیں، کیونکہ ادھر روزہ مطہرہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے مسجد نبوی میں جو ہے نا لیفٹ سائڈ زیادہ جو ہے نا امپورٹنٹ ہے، لیفٹ سائڈ جو ہے نا زیادہ جو ہے نا اس کی یعنی زیادہ ویلیو ہے، کیونکہ سرکار وہاں پر ہیں. جیسے کہ دل سے جسم کی بقا ہے اور دل بائیں پہلو پر ہے، اور دل بھی جو ہے نا آپ کے لیفٹ سائڈ ہوتا، اس لیے اس کی زیادہ اہمیت ہے. ایسے ہی حضور سے نماز کی بقا ہے، اسی لیے وہ مسجد کے بائیں طرف آرام فرما رہے ہیں. اسی لیے جو ہے نا مسجد میں بائیں طرف مسجد نبوی میں ہے نا جہاں امامت ہوتی ہے، مسجد نبوی میں جو گئے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ امام ایسا بیچ میں ٹھہرتا اور رائٹ سائڈ پورے صفے بنتی، لیفٹ سائڈ صفے بنتی، پھر آپ کا روزہ ہے. تو ویسے ہی جو ہے نا جسم کی جان کیا ہے؟ دل ہے، وہ بھی کدھر ہے؟ وہ لیفٹ سائڈ ہے. تو مسجد کی جان کدھر ہے؟ وہ بھی لیفٹ سائڈ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا پیاری بات ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اے جوش دل گراں کو یہ سجدہ روا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے جوش دل گراں کو یہ سجدہ روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. بولے ایسا سجدہ کرو کہ سر کو بھی خبر نہ ہو، سجدہ ہو جائے. وہ نماز قبول ہے جس میں منہ کعبے کی طرف ہو اور دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہ جز ہے. اگر نماز مقبول نماز ادا کرنی ہے تو یہ جز ہے. بولے منہ کعبے کی طرف اور دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تب نماز جو ہے نا قبول ہے. خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بتا دیے، پہلے خلیفہ، یار غار، اکابیر صحابی جن کو جنت کی بشارت مل گئی دنیا میں ہی، اور کہ پتہ نہیں کیسے کیسے القاب ان کو مل گئے. صدیق اکبر کہا گیا. آپ امامت کر رہے ہیں، سرکار کو آتے دیکھتے ہیں اور پیچھے مقتدی بن جاتے ہیں اور سرکار امامت کرنے لگتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ واقعہ ہی جو ہے نا سب کچھ بتا دیتا. پھر یہاں بحث ساری ختم ہے کہ کون کیسے ہیں، کون کیا ہے، سرکار کیا ہے، یہ بتا دیتے ہیں واقعہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا بھی جسم ہے، کیونکہ اس کے لیے چہرہ بھی ثابت کیا گیا اور وسعت بھی. بولے اب دیکھو اس آیت میں جو ہے نا چہرہ اور وسعت دو چیزیں بات ہو رہی، تو بولے کہ اللہ کا بھی جسم ہے، اس کا مطلب اس کا جواب ان دو لفظوں کی تفسیر میں گزر گیا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ خدا کے جسم سے پاک ہونے کی یہ دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام نے عرش پر پہنچ کر بھی فرمایا انتا، اور یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بھی رہ کر فرمایا لا الہ الا انتا. نیز ہر مخلوق، دریا، خشکی، ہوا وغیرہ ہر جگہ سے اسے انتا ہی سے خطاب کرتے ہیں. اگر جسم ہوتا تو کسی جگہ میں ہوتا اور ہر جگہ سے اس کو خطاب نہ ہوتا. رول بیان بہت پیاری دلیل ہے. بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پہ گئے معراج میں تو آپ نے انتا کہا. انا اعطیناک الکوثر، جو پورا جو واقعہ ہے اس کا التحیات للہ والصلوات کا جو پورا واقعہ ہے اس کے اندر آپ نے انتا کہا. اور اس کے بعد یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی لا الہ الا انتا، پھر انتا بولے، انتا سے خطاب ہوا. ہواؤں میں آپ کو انتا سے خطاب ہوا.
تو مطلب کیا ہے کہ اگر 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 جسم ہوتا، کہیں ہوتے تو وہاں سے ہنتا، ہر جگہ سے ہنتا نہیں بولا جاتا. جیسا ہم کو کیا بولا جاتا، بولے انسان، بولے زمین والے، ملائک بولے عالم ملکوت والے، فرشتے عالم ملکوت میں. تو اب اگر جسم ہے تو پھر جہاں ہے، جسم سے تو پاک ہے، اس لیے انتا بولا گیا. یہ پیاری دلیل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ شریعت مشرق ہے اور طریقت مغرب. شریعت جو ہے نا مشرق ہے، جہاں سے سورج طلوع ہوتا، اور طریقت مغرب ہے، جہاں پہ ڈوبتا. ظاہر مشرق ہے اور باطن مغرب. جو دکھ رہا ہے، روشنی سے دکھ جاتا ہے، وہ مشرق ہے، اور جو باطن ہے، چھپا ہوا، وہ مغرب ہے. نور مشرق ہے اور ظہور مغرب. نور مشرق ہے اور ظہور مغرب ہے. شریعت میں رہ کر ظاہری عبادت کرو، سر سے سجدے کرو، یا طریقت میں آ کر قلبی سجدے کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی شریعت میں رہ کر ظاہری سجدے کر دو، اور طریقت میں آ کر جو ہے نا قلبی سجدے بھی کر دو. غرض کسی طرف جاؤ رب کو پاؤ. بولے ظاہری میں آؤ رب کو پاؤ، باطنی میں آؤ رب کو پاؤ. شریعت اور ظاہر بھی اس لیے ہیں، اور طریقت اور ظلمت اور ظہور بھی اس لیے ہیں. سبحان اللہ. بے شک یہ سب اسی لیے ہے تاکہ اللہ کے ظہور تک ہم پہنچیں. نیز زاہدین حرم کے میدان میں کعبے کی دیوار کے سائے میں نماز شریعت پڑھتے ہیں، مگر عاشقین کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے کے نیچے نماز عشق ادا کرتے ہیں. مگر جہاں جاؤ رب کو پاؤ گے، لیکن خیال رہے کہ جب عشق کی وادی سینہ میں قدم رکھو تو طبیعت اور نفس کے جوتے اتارو تاکہ انا اخترتک کا خطاب پاؤ، اور میں نے تمہیں چن لیا کا خطاب پاؤ. سبحان اللہ. یعنی بولا کیا جا رہا ہے کہ چاہے شریعت کے سجدے کرو، چاہے جو ہے نا باطن کے سجدے کرو، بولے جو بھی کرو، بولے ایسی عبادت کرو کہ تم کو وہ لقب مل جائے، انا اخترتک، یہ لقب تم کو مل جائے، یعنی اور میں نے تمہیں چن لیا، یعنی تم چن لیے جاؤ رب العالمین کی بارگاہ. سبحان اللہ. یعنی مقبولان بن جاؤ. بولے ایسی عبادت کرو، چاہے وہ ظاہری عبادت ہو، چاہے وہ باطنی عبادت ہو، چاہے وہ ظاہری سجدے ہو، چاہے وہ دل کے سجدے ہوں، چاہے وہ جو ہے نا یعنی شریعت کے احکام پر عمل کرنا ہو، چاہے وہ عشق کے طریقت میں ہو. بولے ہر جگہ بولے ایسا کرو، ٹوٹ کے کرو، تاکہ پھر جو ہے نا تم کو یہ لقب مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انا اخترتک، یعنی اور میں نے تمہیں چن لیا، یہ خطاب تم کو مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اے جماعت صحابہ، تمہاری مشرق و مغرب یعنی تمہاری پیدائش و وفات اللہ کے لیے ہے. تو اے صحابہ، جدھر تم منہ کرو گے ادھر ہی اللہ کی رحمت ہے. اس آیت کی تفسیر وہ آیت ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اور وہ حدیث ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی باقی دوزخی. جنتی فرقہ وہ ہے جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہو. جو صحابہ کو چھوڑ کر کلمہ، قرآن، نماز پڑھے، حج کرے، وہ مردود ہے، کیونکہ مقبولیت تو صحابہ کے ساتھ ہے. دیکھو جب حضور انور اور صحابہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر گئے تو مسلمانوں کو بلا عذر مکے میں رہنا حرام ہو گیا، حالانکہ مکہ میں بیت اللہ وغیرہ سب کچھ تھا. اور صلح حدیبیہ کے موقع پر یعنی بتایا کیا جا رہا ہے کہ جب ہجرت کر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمان سارے مکے سے نکل گئے. بولے حالانکہ وہاں کعبۃ اللہ بیت اللہ ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہاں سے نکل گئے. کدھر چلے گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں گئے وہاں چلے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور صلح حدیبیہ جب ہوا تھا، جو معاہدہ ہوا تھا، اس وقت عثمان غنی صلح کا پیغام لے کر مکہ معظمہ گئے تو کفار نے آپ سے کہا کہ آپ کے لیے کعبہ حاضر ہے، طواف صحیح عمرہ کر لیں. کافر بولے کہ آپ جب مکے میں آئے آپ، بولے کعبہ حاضر ہے، بولے آپ صحیح کر لو، طواف کر لو، بولے آپ جیسا کرنا ہے کر لو، کوئی بات ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کعبہ ویران ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا پیاری بات، آپ کیا پیارا جواب دیتے ہیں. پھر دیکھو کس کس منہ سے جو ہے نا یہ فرقے، یہ سوال پیدا ہوتے ہیں بھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے. بولے وہ تو بشری تھے. صحابہ کرام کو بڑے بڑے یعنی ہمارے خلفائے راشدین ہم کو کیا بتا رہے ہیں. عثمان غنی بولے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بولے کعبہ میرے لیے ویران ہے، بولے میں عمرہ نہیں کر سکتا جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہ ہو. کعبہ جسم، طواف کعبہ دل، یعنی حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کروں گا. لہٰذا جس دل میں، جس مذہب میں صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. جہاں صحابہ کی خبریں ہوں وہاں اللہ کی رحمتیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا پیاری تفسیر، کیا پیارا خلاصہ ہے. دیکھیے پورے جز، یعنی جو جز بتا دیا گیا کہ بولے ظاہر تو ہے لیکن دل وہاں ہے. ارے جب کعبے میں چلے گئے مثال کے طور پر، عثمان غنی جو ہے نا بولے بیت اللہ، بولے اس کا طواف وغیرہ، بولے نہیں، بولے میرے لیے ویران ہے. بولے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں میرے ساتھ تو یہ ویران ہے میرے لیے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ قبول ہوا اللہ کی بارگاہ میں، جو ہے نا اتنا پسندیدہ عمل ہوا کہ بیان کے باہر ہے. وہاں کوئی
اگر آج کے دور میں کوئی اگر کرتا کہ بھائی نہیں میں پہلے مسجد مدینے میں جاؤں گا بولے، میں مکے میں نہیں، مثال ایسی کوئی اگر بات بھی ہو جائے تو یہ بولیں گے شرک کے فتوے، بدعت کے فتوے سب لگ جائیں گے۔ اور اکابر صحابہ کیا کہہ رہے ہیں، تصور تو کیجئے اس بات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے بھائی سنبھالو، ہم کو جان بوجھ کر ہمارے دلوں کو توڑا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ہم کو جو ہے نا اس سے عشق سے خالی کیا گیا، باطن سے خالی کیا گیا، صرف ظاہر میں مڑوڑ کے رکھ دیا گیا۔ اس کو سمجھو ذرا، اس فتنے کو سمجھو، پھر سے اپنے دلوں کو جوڑو ان کی طرف۔ اس وقت کی تو اشل ضرورت ہے کہ جو ہے نا اپنے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.